محترم حاضرین جمعہ، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں کے کام نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہوں کا کام کرنا دوسرے مہینوں میں گناہ کا کام کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھے، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ بنایا، جن مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن امت مسلمہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اسلام کی طرف منسوب بہت سارے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ دوسرے مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اور یہ نافرمانی کے کام صرف گناہ کی حد تک نہیں بلکہ کثرت سے بدعتیں انجام دیتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کے بدعتوں میں سے کچھ بدعتوں کا ذکر گزشتہ جمعہ میں کیا گیا کہ اس مہینے میں کچھ لوگ پہلی جمعرات کو خصوصی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں کچھ خاص دنوں میں یا رجب کے مہینے کے اندر خصوصیت سے روزہ رکھنے کو زیادہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ رجب کے مہینے کی خصوصی فضیلت کے سلسلے میں جیسا کہ حافظ ابن حجر، ابن رجب، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور بڑے بڑے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے واضح فرما دیا کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں رجب کے فضیلت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں من گھڑت لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، جسے بنا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رجب کے مہینے سے متعلق ایک عظیم مسئلہ عتیرہ کا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فرق ولا عتیرہ، اسلام میں فرق اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرق ایک رسم ہے جس کو زمانہ جاہلیت کے لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ اس رسم میں زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے جانور کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا، اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کے گوشت کو کھاتے، اوروں کو کھلاتے تھے، اس کے چمڑے کو کسی درخت پر پھینک دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان جانوروں کا بھلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں لوگ اپنے بتوں کے نام جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی نفی فرمائی اور فرمایا لا فرق ولا عتیرہ،
اسلام میں فرق اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر اللہ کے نام پر کسی بھی طریقے کا کوئی جانور ذبح کیا جائے۔ جانور کا ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس عبادت کو اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دے، کسی اور کے لیے، یعنی اللہ کے کسی نیک بندے کے لیے یا اللہ کے کسی دشمن کے لیے یا کسی درخت یا پتھر کے لیے، جس کسی کے لیے بھی یہ عبادت انجام دی جائے، اگر غیر اللہ کے لیے انجام دی جائے تو ایسی صورت میں وہ شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور رب ہے۔ ایک مومن کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک مومن کسی بھی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، عبادتوں کا کتنا بھی زیادہ خیال کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا ہے تو میرے محترم بھائیو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا مستحق ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس حدیث کو بار بار سنا ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا واقعہ بیان فرمایا جو ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ مکھی کی کیا حیثیت ہے میرے محترم بھائیو؟ مکھی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس معمولی سی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو سارے کے سارے مل کر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب سب کے سب ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو یہ حق نہیں بنتا کہ اس مکھی کو ان کے نام پر مارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر واضح فرما دیا کہ ایک بت خانہ تھا، وہاں پر سے دو آدمیوں کا گزر ہوا۔ بت خانے کے رکھوالوں نے ان دونوں آدمیوں کو مجبور کیا کہ اس بت کے نام پر کوئی نہ کوئی جانور ضرور ذبح کر کے آگے گزریں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ذبح کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بت کے رکھوالوں نے کہا کہ کم سے کم ایک مکھی ہی کا چڑھاوا اس بت کے نام پر چڑھا دیا جائے۔ اس آدمی نے کہا کہ مکھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس مکھی کو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا نہیں جا سکتا۔ تو بدبختوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ صرف ایک مکھی کی بات ہے تو میں اسے مار دیتا ہوں، مار کر بت کے نام پر چڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جانور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا اور اللہ کی رضامندی کے خاطر ذبح کیا جائے گا۔ اگر معمولی جانور، چاہے وہ مرغے کی شکل میں ہو، بکرے کی شکل میں ہو، گائے کی شکل میں ہو، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک ایسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس جرم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے مجرم پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم بن کر رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے۔